الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن کے مارچ 2026 کے شمارے میں شائع ہونے والے مولانا محمد فاروق خاں کے مضمون رمضان المبارک اور روزہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کا خلاصہ۔ رمضان المبارک اسلام کا نہایت عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے خزانے بندوں کے لیے کھول دیے ہیں۔ اس مہینے کی اصل عبادت روزہ ہے، جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ روزہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک جامع تربیتی نظام ہے جو انسان کو تقوی، صبر، ہمدردی اور اللہ کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان اور روزے کی فضیلت کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ رمضان کی عظمت اور فضیلت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رمضان المبارک کی عظمت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عظیم اور بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل عبادت قرار دیا۔ جو شخص اس مہینے میں نیکی کا کوئی کام کرتا ہے اسے دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حوالہ شعب الایمان للبیہقی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ عام مہینوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں نیکیوں کے اجر میں غیر معمولی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں شب قدر جیسی عظیم رات موجود ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور جسے قرآن نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ رمضان صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کو خواہشات پر قابو پانے اور مشکلات برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر صبر اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، جس سے وہ غریبوں اور محتاجوں کی تکلیف کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں صدقہ و خیرات اور دوسروں کی مدد کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ روزے دار کو افطار کرانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اسے اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا سبب بنایا جائے گا، اور اسے روزے دار کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دودھ کے ایک گھونٹ، ایک کھجور یا پانی سے بھی کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اسے بھی یہی اجر ملے گا۔ حوالہ شعب الایمان للبیہقی۔ یہ تعلیم اسلام کے اجتماعی اور انسانی پہلو کو واضح کرتی ہے۔ رمضان صرف ذاتی عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور محبت بڑھانے کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کے 3 عشرے۔ نمبر 1، پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ نمبر 2، درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے۔ نمبر 3، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا ہر مرحلہ اللہ کی خاص عنایتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو وہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور نجات سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ روزے کی خصوصی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حوالہ بخاری، مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا کا تعین عام اصولوں کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کرم کے مطابق فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دکھاوا بہت کم ہوتا ہے۔ انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا اور دیگر خواہشات چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کی 2 خوشیاں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، نمبر 1 افطار کے وقت کی خوشی، نمبر 2 اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی خوشی۔ افطار کے وقت روزے دار کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی خوشی حاصل ہوتی ہے، جبکہ آخرت میں اللہ سے ملاقات کے وقت اس کے روزوں کا اجر دیکھ کر اسے حقیقی مسرت حاصل ہوگی۔ حوالہ بخاری مسلم۔ اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس تکلیف کو بھی پسند فرماتے ہیں جو وہ اس کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش بات کرے اور نہ جھگڑا کرے، اگر کوئی اسے گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ حوالہ بخاری مسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کو برائیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کے آداب کا خیال رکھے تو وہ جھوٹ، غیبت، بد کلامی اور جھگڑے سے بچ سکتا ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص رمضان کی راتوں میں عبادت کرے یا شب قدر میں قیام کرے تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حوالہ بخاری مسلم۔ یہاں ایمان سے مراد اللہ اور آخرت پر پختہ یقین ہے، جبکہ احتساب کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی رضا کی نیت سے عبادت کرے۔ شکم پرستی سے اجتناب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ڈکار لیتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اپنی ڈکار کو کم کرو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھاتا تھا۔ حوالہ ترمذی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ انسان نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں۔ اگر زیادہ کھانا ہو تو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے رکھے۔ حوالہ ترمذی، ابن ماجہ۔ یہ تعلیم اعتدال اور سادگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حوالہ بخاری۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ اخلاقی اصلاح اور تقوی حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حوالہ دارمی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان روزے کے آداب کا خیال نہ رکھے تو اسے روزے کا حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ غیبت اور گناہوں سے پرہیز۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دو روزے داروں نے کسی شخص کی غیبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ دوبارہ وضو کریں اور نماز پڑھیں اور روزے کی قضا بھی کریں۔ حوالہ بہقی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت اور گناہ روزے کی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سفر میں روزے کی رخصت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو روزے کی وجہ سے شدید کمزور ہو گیا تھا اور لوگ اس پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ حوالہ بخاری مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آسانی کا دن ہے۔ اگر سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو تو شریعت رخصت دیتی ہے کہ بعد میں قضا کر لی جائے۔ بلا عذر روزہ چھوڑنے کی سخت وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلا کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو ساری عمر کے روزے بھی اس کی ترافی نہیں کر سکتے۔ حوالہ ابو داؤد۔ یہ حدیث رمضان کے روزوں کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ نتیجہ: رمضان المبارک دراصل انسان کی روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ انسان کو صبر، تقوی، ہمدردی، ضبط نفس اور اللہ کی اطاعت کا سبق دیتا ہے۔ اگر مسلمان رمضان کی برکات سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائے تو اس کی زندگی میں ایک عظیم روحانی انقلاب آ سکتا ہے۔ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جب انسان جھوٹ، غیبت، ظلم اور گناہوں سے بچ کر عبادت اور نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ روزے کی حقیقی روح کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روزے رکھنے اور تقوی کی دولت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔